السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آ گئی ابھی اس وقت فارغ ہوئی ہوں، میں ابھی بتاؤں گی سورۃ فرسٹ آف آل کیسے آپ سب لوگ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ٹو مائی چینل۔ کچھ جانی اور انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ۔ میں ابھی آئی ہوں یہ سورت کے ساتھ۔ سورت کون سی لاسٹ ٹائم تو جو پوری کی تھی وہ سورۃ البروج، اور آج انشقاق کی تفسیر ہوگی، اور اسی کے معنی کے بارے میں باتیں ہوں گی، جس سے کہ جو تجوید سے تعلق رکھتی ہیں، جو سمجھنے میں بعد میں آسانی ہو۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الانشقاق کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اور کچھ بات ہوگی کس کے تجوید سے لے کے جو آسانی پیدا کرے سمجھنے کے لیے، کچھ یعنی کہ کچھ میرے اپنے پوائنٹس ہوں گے، یہ کسی بھی چینل میں نہیں سنا ہوگا، میری اپنی باتیں جو آسانی ہو جائے جسے سمجھنے میں نا۔ تو مجھے اچھا سا لک نہیں دکھ رہا تھا، میں نے یہ ایک بک رکھی ہے یہاں پر، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے کمرے میں، میں نے یہ بس مجھے خوبصورت لگا۔ یہ ایک سفینہ ہے، کشتی ہے، یہ دیکھیں کتنی پیاری کتاب ہے، دیکھ رہی ہے، اندر لوگ ہیں اور سفینہ، کچھ بہت پیاری سی کتاب ہے۔ تو یہ عربی کتاب ہے، یہاں سے میں کچھ ورڈ ڈھونڈ رہی ہوں، میں بتاؤں گی میں نے کیوں یہ 9ویں کلاس کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، اور میں کیوں یہاں پر کچھ ورڈز ڈھونڈتی رہی۔ تو یہ ایک سفینہ ہے اور یہ لوگ اندر بھرے ہوئے ہیں۔ تو زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا، سفینہ ہوتی ہے تو کوئی بچتا ہے تو کوئی ڈوبتا ہے۔ تو یہ ایک کشتی ہے، پر یہ طوفانی والی کشتی ہے۔ تو انہوں نے انہوں نے یہ فیس کور اس کا ایسے بنایا ہے، مجھے پسند آیا، میں نے یہاں پر سٹاپ کیا اس کو، مجھے پسند آ رہا تھا۔ تو یہ تو وقت بتاتا ہے بعد میں کون کس سفینہ جو پار لگ جاتا ہے اور کس کا۔ تو یہ سب امتحان ہوتے ہیں زندگی کے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اچھا ہو تو اس کا ایسا ہو گیا سفینہ، یا اس کا گھر ایسا ہو گیا تو وہ برا انسان ہے تو اس کا ساتھ ایسا ہو گیا، برا ہو گیا۔ یہ سب امتحان ہوتے ہیں زندگی کے، کہیں پر ہوا کے جھونکے تیز ہوتے ہیں تو کہیں پر ہلکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سب امتحان ہی ہوتے ہیں، پر چلیں اللہ سب کو ہمت اور صبر دے اور آسانی پیدا کرے جس کی بھی مشکلیں ہیں۔ اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہمت بنائے رکھے۔ چل شروع کرتے ہیں۔ یہ صورت بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اس میں میں اتنی دیر سے سوچ رہی تھی کہ یہ اذا السماء انشقت، میں نے شق سمجھ میں آیا، پر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ شق کہاں پر۔ میں اتنی دیر سے اس کو پڑھ رہی ہوں پر میرا ذہن نہیں گیا، رات کو کتنے بجے ذہن میرا اس بات میں کہ یہ درار تو پڑی ہوئی ہے، پر مجھے لگتا ہے یہ زمین پہ درار پڑی ہوئی ہے۔ تو میں اتنی دیر سے کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں، پر میرے دماغ میں سما تو ہے، پر درار تو زمین میں پڑتی ہے نا۔ تو جو ہی مجھے رات کو سمجھ میں آیا کہ یہ درار تو آسمان کے بتا رہا ہے، کہ ایسا کس کے درار آسمان پہ پڑے گا،
تو میں حیران ہو گئی، میں اتنی دیر سے میں پڑھ رہی ہوں یہ صورت، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انشقاق درار ہے، پر یہ نہیں پتہ درار یہ آسمان میں ہے۔ تو بہت حیران ہو گئی اپنے آپ سے، اور بس یہ آسمان میں درار کی بات بتا رہے ہیں، کتنی خوفناک ہے یہ صورت۔ ہر صورت یہاں ہر صورت میں خوف ہے۔ تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن حافظ ہیں پر اتنے فریش رہتے ہیں، اور ان کے اوپر ٹینشن نہیں رہتی، سب چیزوں کو وہ انہوں نے نارمل بنایا ہوا ہے، قانون کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلیں، میں کھولتی رہتی ہوں قرآن اور مجھے اس بارے میں علم نہیں، کیسی بات ہے یہ۔ تو میں بول رہی تھی میں شقاق تو ہوتا ہے زمین میں، تو پڑھتے رہتے ہیں درار، یہاں سیلاب آ گئے، یہاں طوفان آ گیا، وہاں طوفان آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو رات کو جو مجھے پتہ چلا کہ آسمان میں زبردست درار پڑے گی، جیسے کہ کرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ بجلی ہوتی ہے، وہ درار ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کچھ حساب کتاب نہیں ہونے والا، کوئی بخشش نہیں ہونے والی، کوئی معافی نہیں، کوئی چھوٹ نہیں ہونے والی۔ پھر بھی انسان دیکھ گناہ کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ چلیں آگے۔ اذا السماء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آتے ہیں اذا السماء، اذا السماء انشقت وآذینت لربها وحقت۔ اچھا، وآذینت لربها، جو اللہ کی آواز سن لے، اس کی حق کی طرف آ جائے، آذینت لربها، جو اللہ کی آواز سن لے اس کے راستے پہ آ جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، ابھی زمین کے بارے میں بات ہوئی، ٹھیک ہے، وہ آسمان کے بارے میں تھی، ابھی زمین کے بارے میں بات ہوئی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یعنی کہ جب صدیاں ہو جائیں پڑی ہوئی، جو اس میں کچھ رنگ نہ رہے، کچھ اگاؤ نہ رہے، کچھ پلپ نہیں رہے، ایسی ہی پڑے رہے، تو کیسی ہو جائے گی زمین، بے رنگ زمین۔ یہ شقت، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ایسی ہی پڑی رہے زمین، کچھ فائدہ نہ ہو زمین کا، پھر کیا کرے گا انسان، وہ بات بتا رہے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جسے جو چیز ملتی رہی وہ رہ جائے، اب وہ نہیں مل رہی، وہیں پر رہ گئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور جو اپنی رب کی آواز سنے، اس کے راستے پہ چلے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، الی ربک کدحا۔ میں پھر سے کھول کے دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے اسکرین میں آ رہی ہوں۔ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کادحن، اس میں کوئی ٹیڑھاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، دو زبر سیدھے زبر ہیں، دو فتحہ سیدھے فتحات ہیں، اس میں کوئی ٹیڑھاؤ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ذرا سا بھی ٹیڑھا تو اس میں ہن نہیں لگے گا۔ میں نے ابھی اسکرین اوپن کی ہے، ٹھیک ہے، یہ سیدھا آئے گا، الی ربک کدحا فملاقی۔ کیوں اگر ٹیڑھا ہو پھر بھی اگر آپ اسے لگا رہے ہو، یعنی کہ تھوڑی سی دیر لگا رہے ہو، اسے کیا کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹیڑھے میں آپ کو آواز کرنی ہے، کیا دے ہاں ایسے، تو اس میں آپ کو آواز کرنی ہے، شاید آئے گا بیچ میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کلرفل نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ ایک اسکرین کھولا ہوا ہے، اسکرین پورا بلو وائٹ بہت پیارے کلر ہیں اس میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ بتا رہی ہوں
کہ یہ جو دو زبر ہیں بالکل سیدھے ہیں. جب زبر سیدھے ہوں تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو سیدھا پڑھنا ہے. ابھی ایک نیچے آ رہا ہے حساباً یسیرا، بالکل زبر سیدھے ہیں یہاں پر. مسرورا، جب بلیک اینڈ وائٹ قرآن ہوگا تو اس کے یہ علامتیں میں آپ سمجھ جانا، یہ علامت میں سمجھ آنا کہ یہاں پر سیدھا پڑھنا ہے، جلدی جلدی نکلنا ہے، یعنی کچھ دیری نہیں ہے، کچھ لمبائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری صورت کے بارے میں بتاؤں گی میں، جو اس سے پہلے کی صورت ہے. یہ شقاق ہے، اور اس سے پہلے کون سی تھی، اس کے بارے میں ایک دو آیت کے بارے میں بتاؤں گی. میں نے پتہ کیا، بہت پتہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، کہیں پر کیا بتاتے ہیں، کہیں پر کیا بتاتے ہیں. تو چلیں یہاں پر آتے ہیں ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کدحا فملاقی، ملاقی کا مطلب ملنا. اے انسان، جو تیرا اعمال ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ تجھے ملے گا. کیسے ملے گا؟ تیرے سیدھے ہاتھ سے، یعنی کہ تیرے اچھے، کیا کہتے ہیں، اچھے ناموں میں آئے گا وہ کام. کادحن کام ہے، الی ربی کا، جو اپنے رب کے لیے تو کر رہا ہے، الی ربی کا کدحن فملاقی. ٹھیک ہے، فملاقی، یہ دیکھ رہے لام کیوں، فملاقی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جو تم کتاب دو گے اپنے رب کو سیدھی طرف، یعنی جو تم کرو گے اچھا، یمین کا مطلب تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے. فیحاسب حسابا یسیرا، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اچھے کا بھی حساب دینا، برے کا بھی حساب دینا. پھر یہ بتا رہے ہیں تم اپنا حساب ضرور دے گو، اور جو ضرور دو گے، اور وہ حساب جو اچھا ہوگا نا، وہ جلدی جلدی آسان ہو جائے گا، آسانی پیدا ہوگی اس میں. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ینقلب پیچھے ہے، پیچھے مڑنا، اپنے خاندان کی طرف، اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی جائیں گے. یہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ گھر، زمین کے گھر میں. یہ اہلی مسرورہ، یہ گھر کدھر بھی ہو سکتا ہے، یہ زمین پہ ہو سکتا ہے، آسمان میں ہو سکتا ہے. ادھر یہ نہیں لکھا کہ اسے کریں گے تو آپ اپنے گھر خوشی خوشی لوٹیں گے، اپنے پھر کہیں گے ہائے سیمن نے ایسا کہا تھا. تو یہ گھر وہ گھر نہیں ہے، یہ اپنے گھر میں خوشی لوٹیں گے، یعنی کہ اپنے آخرت میں ہوں گے گھر، یا دنیا میں ہوگا. تو کیا بتاؤں ابھی میں، یہ اپنی طرف یعنی کہ خوشی خوشی لوٹیں گے. ٹھیک ہے، وہی بتاؤں گی جو لکھا ہوا ہے، آسانی ہو جائے گی سب کے لیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بھی ابھی میں یہ آیت پوری کروں گی. وَرَاءَ ظَهْرِي، یہ تو نہیں ہوگا. کتابہ، اچھا چلیں، ابھی یہاں پر یہی دکھ رہا ہے مجھے، کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہو اسکرین میں یہی دکھائی دے رہا ہے. چلیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَرَاءَ ظَهْرِي. ٹھیک ہے، جو تمہیں ایک کتاب دی جائے گی تمہارے پیچھے کے لیے، یعنی پیچھے اعمال، آگے اعمال کے بارے میں. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، ظہری کا مطلب کمر ہے، پیچھے. فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ یہاں پر بس یہ چیزیں سیکھ لیں نا تو بہت آسان ہو جائے گی. میں کچھ ہی پوائنٹس بتا رہی ہوں. یہ جو بہت بڑے علماء ہیں جن کی بہت زیادہ علم ہے، تعلیم میں بتا تو رہی ہوں، میری اسی کوئی تعلیم نہیں ہے، پر میں کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں بس.
جس سے آسانی پیدا ہو جائے. لیکن جو لوگ ہیں جو ماسٹر ہیں، جو کلاسز ہیں بہت ہائی لیول کی، وہ اتنی تعریف بتاتے ہیں ایک ایک لفظ کی نا، تو انسان بندہ 4 سال 5 سال تو لگ ہی جائیں گے اس کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے. تو میں بہت آسان طریقے سے بتا رہی ہوں، جس کو سیکھنا ہے جلدی سے تو وہ ادھر آ جائے. ہاں یہ ہے، میں بس آسانی سے بتا رہی ہوں. یہ زبر کے رنگ دیکھیں، کیونکہ وہ ایسے نہیں بتائیں گے، وہ ایسے بتانے والی نہیں ہے. ان کی سمجھ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، میں بیٹھی رہتی ہوں کتنی آن لائن میں دیکھتی رہتی ہوں، ان کی تھک جاتی ہوں، صبح ہو جاتی ہے. ایک پیج دکھانے کے لیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہاں کہاں سے گزرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے سمجھ میں بیٹھے آپ کی تو حالت ہو جائے گی. تو میں یہ آسانی سے بتا رہی ہوں، جلدی ہو جائے گا جس کو سمجھ ہے. اگر جو نہ سمجھ ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، ابھی دوسری آیت میں آئیں گے. فسوف يدعو ثبورا. اچھا، ثبوراً جو ہے یہ یدعو ثبورا، یہ ہلاکت کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ قریب ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یصلی سعیرا، اور ان کے لیے آگ جہنم مشکل پیش آئیں گی. یصلی، بھڑکتی ہوئی آگ میں. یصلی سعیرا، ان کے لیے آفت ہے جو جن کے یہ اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، فإنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. پھر سے در زبر آیا ہے، ادھر رکنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میں مسرورا کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اب مسرورن پڑھ لو، مسرورن، نہیں رکنا. ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتے، قانون تھوڑے سے سیکھنا سیکھ لو اور نہیں رکو، چلو. پر رکنا یہاں پر نمبر دیے ہیں، بہتر ہے رکنا، کیونکہ آسانی ہو جائے گی. جب رکنا ہے تو آپ کو ایک زبر پڑھنا ہے. جب ایک زبر نہیں آ رہے تو سمجھ لیں کہ الف پر آون ہے. جیسے الف پر آون نا، آپ کو وہ لانا ہے. مسرورا کیسے ہوتا ہے، را الف را. بس یہ آسانی میں نے دے دی تھا. نہیں سمجھ میں آ رہی، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا، زبر زیاد نہیں ہو رہا، تو یہ سوچ لیں کہ آخر میں جو الف آ رہا ہے نا، تو اس کو بس ایک ہی زبر ڈالنا ہے. ہمیں 2 زبر نہیں پڑھنا، 2 فتحات ہمیں نہیں لانے. ٹھیک ہے، انہ ظن ان لن یحور. انہ ظن ان لن یحور. اور وہ جو یحور کا مطلب اپنے رب کی طرف لوٹنا، جو لوٹ جائیں. ٹھیک ہے، انہ ظن ان لن یحور. انہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پیش ہے، الٹا پیش ہے. یہ مطلب ہے اسے لمبا کرنا ہے تھوڑا سا. انہ ظن ان لن یحور. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہرگز نہیں لوٹ سکتے اپنے رب کی طرف. لوٹنا اپنے رب کی طرف نہیں، یعنی کہ سمجھتے ہیں اپنے رب کی طرف نہیں لوٹ سکتے. ون کا مطلب سمجھنا، اندر سے ہوتا ہے نا، شک ہوتا ہے بڑا زبردست. ون اسے کہتے ہیں. انہ ون کے اپنے اندر جو شک ہو، زبردست ہو، تو عربی میں سے ایسے بولیں گے کہ وہ نہیں لوٹ سکتا اپنے رب کی طرف، یعنی کہ اپنے کو ایسے سمجھتا ہے. بلا انہ کان بلا ان ربہ کان بھی بصیرا. بلا یعنی بے شک، ان ربہ تیرا رب، کان بھی بصیرا
کہنا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کہنا کا مطلب ہو رہا ہے کام. کہنا زمانہ پہ آتی ہے بات، یہ ابھی کا نہیں ہو رہا ہے، وہ تجھے کب سے دیکھ رہا ہے. کہنا بھی، پھر نیچے دیکھ کیسا زبر ہے، نیچے کھنجری زبر نیچے ہے، اوپر ہے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، کیسے کیسے جگہ پہ آتا ہے. اسے پھر سے تھوڑا سا بہت ہلکا سا لمبا کرنا ہے. کہنا بھی بصیرا، وہ زبان سے تجھے دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، پھر قسم کھا رہا ہے، مت قسم کھا اس شام کی سرخیوں کی. بالشفق، فلا کا مطلب نہیں ہے، جیسے کہ لا ہوتا ہے نا، ویسے فلا ہے. فلا لا بھی یہ ہوتا ہے، ہاں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بلا آتا ہے، دیکھیں اب بلا کیا نا، بلا یعنی ہاں، ہاں ہے بلا. بلا نہیں ہے. بلا جو اوپر لکھا ہوا نا، یہ بلا ان ربہ، یہ بلا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ ہاں پر ہے، یعنی کہ ہاں رب تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اچھی بات ہے. یعنی کہ بلا کو، یعنی یہ بلا کیا ہے، یہ کوئی بلا ہے. اردو میں بلا کو بلا بولتے ہیں، مصیبت بولتے ہیں. پڑی عربی میں بلا نہیں، یہ ہاں ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ وہ تیرے ساتھ ہے. ایسے نہیں سوچ، نہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کر، یہ وہ ہے، نہیں ایسے مت سوچ. لیکن فلا یہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی. یہ سینٹنس پہ ڈپینڈ کرے گا. جو سینٹنس آپ پڑھیں گے نا آگے، جو آپ پڑھیں گے آیت کیسی ہوگی، اس پہ ڈپینڈ کرے گا فلا کیا ہے. تو ابھی بتا رہے ہیں فلا یہ بالشفق، اپنے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے قسم مت کھا اس گہری راتوں کی. لیل وما وسق، واللیل وما وسق، اور رات اور وہ جو راتوں کی بات ہوتی ہے، راتوں کی جو آخرت رات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، واللیل وما وسق. اور ایک تو رات ہوتی ہے، ایک اور آدھی رات ہوتی ہے. یہ رات اور آدھی رات کے بارے میں بات بتا رہے ہیں. والقمر اذا اتسق، جب چاند چمکنے پہ آئے، جب چاند پورا ہو جائے، چمکنے پہ آتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، ٹھیک ہے. لترکبن طبقا عن طبق. چلیں ابھی آگے نکلتے ہیں. میں اس کا ترجمہ، طبق کا مطلب ہے نہیں، اوپر آستہ آستہ، دوسری حالت سے. عن طبق یعنی کہ ایسے کوئی ایسی رات ہوتی ہے تو وہ ایسے بتا رہے لا ترکبن یہ آنے میں ہو رہا ہے، ایسے سے دھیرے دھیرے اس طرح مت آ. کہاں پڑھنی آ؟ دوسری آیت سے نہیں سمجھ میں آئی، دوسری آیت دیکھیں کنٹینیو، اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مجھے اتنے سمجھ میں آ رہا ہے، جب مجھے تھوڑا سمجھ میں آ جائے تو میں ٹرانسلیٹ وہاں سے نہیں ڈھونڈوں گی. ٹھیک ہے. لا کا مطلب لا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فلا یہ وہ میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو، گزرے گی آیتیں. یہ قرآن جو ہے یہ عربی سے ریلیٹڈ ہے، عربی سے تعلق رکھتا ہے. جیسے عربی تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی وہ اسے سمجھ پائے گا، لیکن عربی بھی جو اصلی عربی جانتے ہیں وہ بھی تلاش کریں گے کہ ان ورڈوں کو یہ کیسے باتیں ہیں،
بہت ہی الگ، یہ تو استعمال نہیں ہوتی نا باتیں، کچھ باتیں یہاں پر استعمال نہیں ہوتی، تو وہ بھی ڈھونڈتے ہیں ترجمہ اس کا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سب سمجھ رہے ہیں. میرے پاس بھی میرے ہسبینڈ عربی ہیں، عربی ہسبینڈ ہیں میرے، تو جب میں بتاتی ہوں تو ان کی بات کو چھوڑ نکلتی، جب میں نیٹ سے پتہ کرتی ہوں تو بات بالکل ہی الگ نکلتی ہے. ابھی وہ عربی ہیں، وہ عربی اصلی عربی ہیں، بہت ہی پرانے زمانے والے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نکلتے ہیں آگے. تو اس لیے میں بتا رہی ہوں جو یہ جانتے ہیں نا وہ بھی غلطی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہاں کے عربی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، بہت زبانی کے، وہ سب سمجھتے ہیں. نہیں، یہاں کی سمجھ میں سمجھنے والے بھی غلطی کرتے ہیں. یہ ایسے چھوٹی چھوٹی یہاں کی باتیں کیونکہ اسے استعمال نہیں ہوتی، یہ ان باتوں کو لوگ لے کے نہیں آتے. یہ بہت ہی پاک الفاظ ہیں، گہری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ عربی جس کو یہ آئے وہ عربی ضرور سیکھ جائے گا پرفیکٹلی، یہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں اس کے بعد والی آیت. فما لهم لا يؤمنون، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو لا یؤمنون، لا یؤمنون جو بات کو کیا کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں بن رہے، ایمان نہیں لا رہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہاں پر سجدہ آ گیا، جو بھی سنے اسے سجدہ ضرور کر لے. جو حفظ کر رہا ہے وہ حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، اپنا کام پورا کرنے کے بعد سجدہ مت بھولے، کیونکہ یاد کا ہم نے 10-20 دفعہ کرنا ہے. یادت کرنے کے بعد اچھی طرح سورت یاد ہوگی تو رات کو جب وضو میں ہے تو سجدہ کر لے آرام سے، ٹھیک ہے. جیسے جتنی بار یاد کی اتنی بار سجدہ کرنا ہے، وہ بھی اجر ہے، کوئی مشکل نہیں، اجر والا کام کرنا ہے، کر لو. ابھی یہاں پر لکھا ہوا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن سمجھایا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، پڑھایا جائے. وَإِذَا قُرِئَ مطلب پڑھانا. دیکھیں حمزہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کے اوپر، ٹھیک ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، حمزہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، قُرِئَ، یا بھول گئے، یا کی جو نیچے ہے نا جو کرسی ہوتی ہے حمزہ کی، صرف حمزہ کی کرسی کہتے ہیں. جو حمزہ کی کرسی ہوتی ہے نا اس کی جو بھی طاقت ہے چلی گئی. حمزہ ابھی اسٹرانگ ہو چکا ہے، ابھی ہم نہیں مانیں گے نیچے کی کوئی بھی الفاظ کی کیا پہچان، ہم اس کو مانیں گے جو حمزہ کے اوپر کیا ہے شکل، اس کو پڑھیں گے. الحمدللہ. چلیں ابھی یہاں پر ٹھیک ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی حمزہ کی حرکتیں میں بتاؤں گی کیا کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر. ابھی میں نے صرف حمزہ کے بارے میں بتایا. وَإِذَا قُرِئَ میں نے سب کچھ ہلکا کر دیا، صبر. قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
اگر ان پر قرآن سمجھایا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بل الذین، دیکھیں چھوٹے چھوٹے الفاظ دیکھ رہے ہیں، بل دیکھ رہے ہیں، کل دیکھ رہے ہیں، فلا دیکھ رہے ہیں، بلا دیکھ رہے ہیں، یہ بعد میں بتاؤں گی. تو بل الذین کفروا یکذبون، جب کچھ بتایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ تم جھوٹا ہو، تم جھوٹے ہو. یکذبون ایک نہیں، سب کو جھٹلا دیتے ہیں. دیکھا؟ چلیں. واللہ واللہ اعلم، واللہ اعلم بما یوعون. ٹھیک ہے، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے ہر بات کو. یوعون، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، پر یہ بتا رہے ہیں اللہ جانتا ہے. یوعون کا مطلب اللہ کی پناہ، جس نے اللہ کی پناہ لی ہوئی ہے اور جس نے نہیں لی ہوئی. ایک تو جھوٹ کے بارے میں بات تب کرا کہ بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں وہ کیا کس کے پناہ میں رہتے ہیں. یہ پناہ ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ایسے ہی بات کریں تو اب اللہ جانے کہ وہ کس کی پناہ میں. کہتے ہیں اللہ بچائے، ہم کہتے ہیں اللہ بچائے، اللہ کی پناہ لے. تو یہ ہے. ابھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم، بعذاب علیم. پھر ان کو سبق دیتے ہیں. ابھی ان کو سبق دیں گے جہنم کا، سبق دیں گے عذاب کا ہم دیں گے. ایسے الی الذین آمنوا، ابھی ان کے لیے جو اچھے اعمال والے ہیں. الی الذین آمنوا، اگر جو ایمان لے کے آئے، اپنے اعمال کو صحیح کرے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا اجروں میں. ٹھیک ہے، الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلاهم اجر، فلا سوری عملوا الصالحات لهم، ان کے لیے لهم فلاهم کرے فلا، سب کچھ ختم کر دیا، اس کے ان کے لیے کوئی اجر نہیں، پر ان کے لیے بہت بڑی اجر ہے. وعملوا الصالحات، اب دیکھیں صالحات، وعاملوا الصالحات. ٹھیک ہے، لہم اجر غیر ممنون، لہم اجر غیر ممنون. ٹھیک ہے، غیر ممنون کا جس کی کوئی حد نہیں، کوئی اس کی انتہا نہیں، ایسے اجر میں وہ آئے گا جو اپنے اعمال کو اچھا رکھے، ایمان پہ دائم قائم رہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس آیت کے بارے میں بات ہو گئی یہاں پر. جس نے بھی سنا ہے نا تو وہ سجدہ نہ بھولے، اس میں سجدہ لازم ہے. میری یہ تلاوت پسند آئے یا نہ آئے، سجدہ لازم ہے. یہاں پر یہ آیت پوری ہو گئی اور میں تلاش کر رہی ہوں اب کیا رہ گیا. چل اب رہ گیا یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا سورۃ البروج کے بارے میں، کہ میں بتاؤں گی پھر سے. کیا بتاؤں گی؟ الناری ذات الوقود، 5ویں آیت کو میں ریپیٹ کروں گی پھر سے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کسی کو میں کیسے صحیح سمجھاؤں گی جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا.
ایک یہ آیت اور ایک یہ آیت، اذ ہم علیہا قعود، تو یہ دو آیتیں میں اس میں کنفیوز تھی، تو میں پھر سے اس کے ساتھ ساتھ یہ رپیٹ کروں گی۔ تو ابھی بھی میں نے وہ بس بیٹھی کتنی دیر سے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہوتی دیر بیٹھی ہوئی، یہ سمجھ اس میں۔ ابھی یوٹیوب میں بھی بتا رہے ہیں کہ جسے کچھ بھی کرنا ہے ہم ہیلپ کریں گے، ہم بتائیں گے، ہم آفر دیں گے۔ جب تم نے سب کچھ کر لیا ہمارے لیے تو ہم کیا جھک ماریں؟ اتنا ہیلپ کریں گے، پھر سیلری بھی دیں گے، پھر یہ بھی دیں گے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے یوٹیوب چھوڑ دینا، ہماری محنت کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر بتاتے ہیں یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں، قتل اصحاب الاخدود، جو یہ آیت 5 نمبر سورت بروج، ٹھیک ہے، ادھر ہوں بھی میں، اس کو آنا ہے پیج کھولنا ہے کھول لے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، یہ جو مارے گئے جو لوگ ہیں خندق میں، غزوہ خندق۔ یہ اخدود یہاں سے اب کسی کو سمجھ نہیں آئے خندق کیا ہے۔ خندق یہ جو جنگ ہوتی تھی جب بیچ بیچ میں سے اصحاب انبیاءوں کے بیچ میں، اصحاب انبیاءوں کے نہیں، اصحابوں کے ساتھ جو جنگیں ہوتی تھیں، تو ان کے لیے جو سیاست کی جاتی تھی، ان کے لیے جو بچھایا جاتا تھا، وہ اس کا نام خندق ہے۔ ایک تابوت ہے، ایک وہ بہت سے نام ہیں، تقریباً 19 ہیں یا 18 ایسے کچھ نام ہیں، بعد میں دیکھوں گی بتاؤں گی، سمجھوں گی پھر بتاؤں گی۔ میں نے کچھ ایک دو ہی یاد کی، تو وہی کتنے لوگ وہاں قتل ہوئے، کتنے سب کی ڈیٹیلز ہیں اس جنگ میں، کس کی جیت ہوئی، کس کی ہار ہوئی۔ پر یہ خندق کے جو ہے نا، اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں، بہت تھوڑا سا جانکاری ہے، زیادہ جانکاری نہیں۔ اس کے بعد کتنے جنگ ہے اتنی اس کی جانکاری، لمبی جانکاری ہے اس کے، کتنے اندر لوگ صحیح ہوئے، کتنے مرے، کتنے زخمی ہوئے، تو اس کے حساب سے مجھے بس تھوڑا سا ہی معلومات ہے، اتنے ہی میں پہنچی ہوں۔ تو یہ جنگ تھی، اس کا نام خندق ہے۔ اس خندق میں کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر ہر جنگ میں کچھ نہ کچھ عجیب سا ہوا ہے۔ تو اس جنگ میں سوراخ بنے ہیں، بہت گرانے والے سوراخ، یعنی کہ جب یہ بندہ چلے تو ایسے اندر گر جائے، لمبے لمبے کھڈے کیے گئے ہیں اس زمینوں پہ، تو اس لیے اس کا نام خندق رکھا، اس لیے اس غزوات کا نام خندق پڑا۔ باقی تو پہاڑ بنائے نا، پہاڑ بنائے گئے ہیں، تو اونچائی میں جنگیں ہوئی ہیں، پر اس میں بہت زبردست سیاست تھی۔ اس میں یہ کیا سوراخ بنائے گئے زمین میں، اوپر کیا دیا گیا، کیا دیا گیا اوپر، جھوٹا سا دلا سا کچھ بھی گھاس پھوس رکھ کے دیا، یعنی کہ ایسے گہرے گہرے سوراخ بنائے گئے، تو اس کا نام خندق رکھا گیا۔ بہت سے بنائے تھے کہ جب وہ آئیں، جو اچھے لوگ آئیں، وہ اس طرح سے اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائیں، اتنی گہرائی سوراخ بنائے تھے۔ تو پھر یہ ان کے لیے گرانے کی بات ہوئی، قتل اصحاب اخدود، اس کتنے لوگ یہاں مارے گئے۔ اور پھر النار ذات الوقود، پھر نار کی جو آگ ہے نا، اس سے بھی کچھ ایسی کھیل کی ہے، آگ کو بھی ایسے ہی پھیلایا گیا۔ یہ آگ ہے اور آگ والے، یعنی جو النار ذات الوقود، جو آگ بھڑکتی ہے نا بعد میں، اس کی بھی انہوں نے ترتیب کی۔ وہ اذ ہم علیہا قعود، وہ چاہتے کیا تھے کہ ان کو بٹھا دینا، ان کے عذاب دینا، ٹھیک ہے، عذاب دینا چاہتے تھے، ایسے کیا کہتے ہیں، پلان ایسے بنائے تھے انہوں نے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کریں گے بعد میں، یفعلون کا مطلب کیا کرنے والے ہیں بعد میں، مسلمانوں کو شہود بنانے میں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، کس نے انتقام لینا، کون بڑا ہے انتقام لینے والا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صحیح پڑھا ہے؟
اوکے صحیح پڑھ لیا. عزیز الحمید. عزیز الحمید اللہ کا نام جو انتقام لے، اور جو یعنی کہ ان کی سیاست جو تھی اللہ کی مدد بہت بڑی ان کے اوپر تھی. ہر چیز جانتا تھا، ان کو آگاہ بھی کرتا تھا، ان کو بتاتا بھی تھا. ٹھیک ہے. جو یہ کرنے والے ہوتے تھے تو ان کو خبر ہو جاتی تھی، پھر بھی وہ جاتے تھے. پھر جب ان کو نقصان ہو جاتا تھا پھر اللہ مدد کرتا تھا، اور کچھ ان کو اطلاع بھی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ یہاں کی 2 آیتیں تھیں، مجھے کنفیوز تھی، میں نے اسے کلیئر کیا. ابھی جو قاعدہ نورانی کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. ایک لفظ وہاں پر میں نے غلطی کر دی جاننے کے لیے. جو سورۃ الفجر میں تھا وجیء یومئذ بجہنم، وجیء عجیب سا تھا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بھول گئی کہ اس کے اوپر اس عجیب سا ورڈ سکون کی طرح تھا. کہ میں بھی بتا دوں، میں نے کتاب کھولی نہیں اور ٹائم بہت اوپر ہو چکا ہے، تو میں ابھی اتنا نہیں کمپلیٹ کر سکتی. میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں وہ لفظ آپ کو، وہ حرف بتا دوں جو ہے جہاں میں نے غلطی کی اور میں نے بولا کہ اسے نہیں پڑھنا. ایسے کوئی بہت ٹائم ہو گیا تھا اور میں تھک چکی تھی. میں ابھی پھر سے کلیئر اپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جو نورانی قاعدہ ہے وہ اسے مجھے بڑا ٹینشن میں ڈال دی ہے. ابھی اس کی وجہ سے مجھے یہاں وہاں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہوں. کیونکہ شروعات میں اگر سمجھ جائے نا انسان تو اس کا خلاص پھر بس ہو گیا. میں کہاں پر ہوں؟ سورۃ الفجر میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے میں یہاں وہاں ڈھونڈ رہی ہوں، بڑا ڈھونڈ رہی ہوں کہ آسانی ہو. جب آسانی ہوگی نا پھر وہ بندہ خود ہی سمجھانے والا صحیح ہو تو بندہ آرام سے نکل جائے گا، سیکھ جائے گا خود بخود. اس کے بعد وہ کوشش اتنی کرے گا کہ وہ شاید وہ ماسٹر بھی بن جائے. بس کوشش کرے تھوڑی سی. میں بس تھوڑا سا وہ شروعات صحیح کر لوں. اگر کر لوں صحیح تو اس کے بعد میں ٹینشن نہیں ہوگی. جو صحیح ٹیچر ہوگا نا اس کی پہچان یہی ہوگی، وہ صحیح مت دے گی. جو بھی ہو جائے، جیسی بھی حالت ہو، کھڑی ہو جائے اس کے اوپر. متی اس نے صحیح دینی ہے. بہت سی ٹیچر ہیں آن لائن میں مجھے بہت پسند آتی ہیں. وہ اتنی محنت کرتی ہیں اور کہ سیکھو پر میں تھک جاتی ہوں. میں دکھا دوں گی نا ابھی کیمرے سے. دیکھیں میں نے پتہ ہے میں نے کیوں غلطی کی وہاں پر کتاب میں. یہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے. جو میں نے ایک نورانی قاعدہ میں آپ کو بتایا ہے وہاں پر کیا ٹینشن تھی، وہاں پر میں کیوں پریشان ہوئی تھی. کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک زیرو کی طرف ہے، ایک زیرو کی طرف ایک ایسا نشان ہے، وہ دیکھا. ٹھیک ہے. اگر میں نے دیکھا ہوتا یہ ادھر نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو میں آرام سے پڑھا لیتی. پر وہاں پر یہ تھا. ٹھیک ہے. عموماً جب یہ ایسا ہو نا، جب یہ ایسی شکل، میرا پین اتنا سلو کیوں چل رہی، ایسی شکل پیدا ہو جائے نا، تھوڑا سا زیرو جہاں ہو، جو قرآن میں بتایا گیا. قرآن میں بتایا ہوا ہر چیز، ہر حرکت کا کیا کہتے ہیں، ہر حرکت کا علم دیا ہوا پیچھے آخری پیج میں بتایا ہوا ہے. ہر چیز کے بارے میں اس کو کیا کرنا ہے، سٹاپ کیسے کرنا ہے، جہاں جیم آ جائے، جہاں ساد آ جائے، جہاں کیا کیا آ جائے تو کیا کرنا ہے ادھر بتایا ہوا ہر چیز.
تو یہاں پر میں نے غلطی کی. کیوں غلطی کی؟ کہ یہ شکل وہاں پر نہیں تھی. میں نے شکل اگر دیکھی ہوتی نا تو میں وہاں پر آرام سے پڑھتی. یہ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے لمبا نہیں کرنا، اسے چھوٹوں سے بس پڑھنا ہی نہیں ہے، اسے بس جلدی سے نکلنا ہے. اتنا کرنا ہے جیسے خنجر ہوتا ہے، جیسے کہ خنجری الف ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے الف ہوتے ہیں، وہی اس کا لمٹ ہے. ایکچولی اس کا وہی لمٹ ہے پڑھنے کا، اتنا تھوڑا سا اونچا کرنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. تو جب یہ میں نے قرآن نورانی قاعدہ میں دیکھا تو میں نے بولا کہ اب تو اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جہاں پر اتنا بڑا مد ہو اور یہ ہو پھر کیسے پڑھیں گے. تو میں نے اس کو اسٹاپ کہہ دیا، اس کو کہہ دیا نہیں پڑھنا. تو ابھی میں نے دیکھا یہ ورڈ ادھر ہے جو نورانی قاعدے میں تھا، ادھر ہے، اور یہ سورۃ فجر کا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کنفرم کر دیا، کلیئر اپ کر دیا. اور ٹھیک ہے، ابھی جو باقی کی بات ہے، میں جو قاعدے کی بات ہے وہ میں اور بھی ہے میں بتاؤں گی، پر ابھی میرے خیال میں بہت ٹائم ہو چکا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے. میں بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تک میری جو ہے تحقیق پوری نہیں ہوئی کہ میں آسان سے آسان طریقے سے بس سمجھا سکوں. نہیں پوری ہو پا رہی، مجھے ورڈ نہیں مل پا رہے، مجھے ایسے الفاظ نہیں مل پا رہے. ملیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی، جس سے آسانی ہو جائے اور انسان جلدی سے اچھل کے سیدھا قرآن میں آ جائے، یعنی اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لائق ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں آسان طریقے سے، ہر کوئی جسے پڑھے اور اسے مزہ آنے لگے، اسے بننے کا شوق ہو جائے، ٹیچر بننے کا شوق ہو جائے. ٹھیک ہے، اتنی میں آسانی لانا چاہتی ہوں، پر نہیں ہو پا رہا، تھوڑا ٹائم چاہیے. تو اس لیے بس میں نے آج یہ صورت کی میں نے ٹرانسلیٹ بتائی. آگے میں انشاءاللہ جو باقی بتاؤں گی بعد میں بتاؤں گی. کہ باقی اور کیا کیا دیکھیے، جو قرآن پاک ہے نا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں صدق اللہ العظیم یہ پڑھ لیا. جو قرآن پاک ہے اس کی ایسی تعریف ہے کہ اگر آپ جان جائیں نا تو وہی بات میں کہہ رہی ہوں، ٹیچر بننے کا آپ کو شوق ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں آنے کا پتہ چل جائے کہ کتنا ایزی اور کتنا مزہ آ رہا ہے، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس ابھی سمجھ میں آ جانا چاہیے، پھر میری ضرورت نہیں محسوس ہوگی کسی کو. تو ابھی میں ڈھونڈ ہی رہی ہوں، بس انشاءاللہ پوری ہو جائے میری اس میں کام تھوڑا سا، تاکہ میں جب کھولوں نا تو میں تفسیر نہیں لے کے آؤں گی، میں قرآن کے پاک کے بارے میں نہ صورت لے کے آؤں گی، میں اسی میں پورا ٹائم دوں گی. کیونکہ ابھی میں نے پیج نہیں کھولا، میں پورا اس کو کوشش کروں گی کہ یہ لاسٹ ہو، یہ جب کھلے قاعدہ خلاص ہو جائے، اپنی پورا ہو جائے. اور انشاءاللہ پھر جو قاعدہ پورا ہو جائے گا نا، پھر اس کے پیچھے جو باتیں ہیں، جو الف بات آئے نا، بڑی مشکلیں اس کے پیچھے، یہ کیسی استعمال ہوتی ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں، اور یہ کون سا اسٹرانگ ورڈ ہے، کون سا لائٹ ورڈ ہے، تو کس کو کیسے لے کے آنا ہے زبان. یہ الگ سے پریشانی ہے، بہت لمبی پریشانی ہے. تو اس کے لیے بھی آرام سے تحمل اور صبر کی ضرورت ہے، اور باقی سب خیر ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ایسی کوشش میں رہنا کہ جیسے کہ میں جب بات کروں نا تو کچھ جاگے دل میں، کہ ایسی جاگے کہ کچھ اچھا ہونے لگے. میں ایسی کوشش میں رہتی ہوں، پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ شوق پیدا ہو جائے، پسند آ جائے. میں نہیں کہہ رہی میری ویڈیوز، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو قرآن پاک سمجھنے کا جذبہ اٹھ جائے، یہ آ جائے، یہ سمجھ میں آنے لگے. جب سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر انسان نہیں چھوڑ سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، تھوڑا بھی میں ان کو اتنی ہائی لیول پہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ ٹیچر بن چکے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے سمجھا رہی ہیں، جس سے کہ کبھی ایسا لگتا نہیں تھی کہ کبھی جانتی نہیں یہ باتوں کو، اتنی اچھی طریقے سے پہنچ چکی ہیں. اس لیے جو صحیح ہے نا بندہ، صحیح سکھانے والا ہے نا، وہ چین نہیں لے گا.
وہ پوری کوشش کرے گا کہ سامنے والے سمجھ میں اس کو آنے لگے، کیونکہ وہ خود بے چین رہتا ہے، سمجھ جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ تو ابھی میں بھی ویڈیو کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ اگر میں سامنے آؤں نا تو میں کہوں گی کہ وہ اپنی سوچ اس میں لگائے گا کہ یہ کیسے کھڑی ہوئی، کیسے بات کر رہی، اس نے درس جو یہ میں بتا رہی سمجھنا نہیں ہے، تو اس لیے میں سامنے نہیں آتی۔ کیا اس نے تو یہ میں سے ایک جگہ اسکرین بنا کے بس سنے اور دھیان سے سن لے۔ تو اگلی نیکسٹ ٹائم میں ہو سکے تو لکھ کے بھی بتاؤں گی، کیونکہ پھر پکڑنا بھی ہے کیمرہ اور لکھنا بھی ہے تو پھر سب شیک ہو جائے گا، سب ہلنے پھولنے لگے گا، پتہ نہیں پسند آئے گا تو پھر میں بھی کرتی ہوں، نہ لکھنے میں ہوگی میرا رجحان، نہ میں کیمرہ سے ہی پکڑ پاؤں گی، تو میں لکھ کے بتا دوں صحیح طرح سے۔ تو کوشش کروں گی انشاءاللہ سمجھاؤں تو لکھ کے سمجھاؤں، کوشش کروں گی میں، ابھی بتایا نہیں، یقین نہیں کیا، یقین نہیں دیا کہ میں لکھوں گی، کوشش کروں گی اگر میں سب کچھ صحیح کر سیٹ کر پائی، میں ایک دو دفعہ ٹرائی کروں گی، سب سیٹ ہو رہا ہے پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گی آپ کو۔ پر ابھی میں 2 دن سے لگی ہوں لکھ کے بس، تاکہ بس پیج کھولوں آپ کو اور سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھنا، اپنا بہت سا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔